اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیعنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا النبی المؤید ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بالله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نہ باغ خلق نہ دامان نور خلق کیا، نہ کوہ طور بنائی نہ طور خلق کیا، بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا۔ درود پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد گلوں کا ذکر کرو یا کلی کی بات کرو، خدا کی بات بس اس کے ولی کی بات کرو، ادھر ادھر کے فسانے کو نہ چھیڑو، حضرت نبی کا ذکر کرو اور علی کی بات کرو۔ درود پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب، جو ہمارے دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ پروردگار جو کن فیکون کی منزل پر اور بعد از خدا تمام درود و سلام محمد والے محمد کی۔ کلام برحق میں ارشاد محکم ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کلام برحق پروردگار عالم کا وہ معجزہ ہے کہ اگر پھیلے تو سمندروں پر محیط اور سمٹے تو بے کے مکے میں سب ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہ چھوٹی سی آیت اس سورہ مبارکہ کا جز ہے کہ جو ہم اپنے واجبات میں پڑھتے ہیں، جس کو سورہ فاتحہ یا سورہ حمد کہا جاتا ہے۔ عظمت سورہ فاتحہ اتنی بلند ہے کہ جناب امیر مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں، اللهم صل على محمد وآل محمد جس وقت ابن عباس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پوچھا مولا سے، اور جب مولا نے تفسیر کو بیان کرنا شروع کیا تو تمام رات گزر گئی، الحمد کی الف کی تفسیر بیان نہیں ہوئی۔ تو جب ابن عباس نے پوچھا، کہا کہ مولا تمام رات گزر گئی اور ابھی تو الحمد کی الف کی تفسیر بیان نہیں ہوئی، تو مولا نے کہا کہ یہ اتنا بافضیلت سورہ ہے کہ اگر 70 اونٹ بار ہو جائیں تو پھر بھی اس کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر کہا کہ ابن عباس اس سورہ مبارکہ کہ اگر علی بیان کرتا چلا جائے علی کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر سورہ فاتحہ کے فضائل ختم نہیں ہوں۔ اس لیے اللہ نے اس میں اتنی عظمت رکھی ہے، اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو شافیہ بھی کہا گیا، اس سورہ مبارکہ کو دافیہ بھی کہا گیا، اس کو العظیم بھی، اتنا بڑا سورہ مبارکہ ہے کہ اس کو العظیم بھی کہا گیا، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی اس سورہ مبارکہ کو کہا گیا۔ اور پھر اب دیکھیے کہ یہ سورہ مبارکہ ہمارے واجبات میں شامل ہے۔ ہم نماز کتنی ہی مختصر کر لیں، ہم قصر نماز ہوگی، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تسبیحات اربع پڑھ لیجئے کسی بڑی صورت کے بجائے، مگر الحمد کو لازم اور ملزوم قرار دیا گیا ہے کہ الحمد کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں۔ اتنی بابرکت سورہ مبارکہ کہ اللہ نے تمام قرآن اس میں سمیٹ کر رکھ دیا، یعنی الحمد کا ثواب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ الحمد پڑھی تو ہم نے گویا پورا قرآن ختم کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک فرش اعضا پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو 3 قرآن کا ثواب تو ہم اپنے ساتھ الگ سے لے کر چلتے ہیں۔ اتنا جلوقت یہ سورہ مبارکہ، اور عظمت قرآن کیا ہے
قرآن ہے کیا کہ جیسے میں نے کل کہا لا یمسہ الا المطہرون کی منزل ہے کہ خود معصوم کا ارشاد ہے کہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اندر سے یہ اتنا ہی عمیق ہے، یعنی اندر سے یہ اتنا ہی گہرا ہے کہ اس کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا، یا کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن کی گہرائی کو ناپ لیجیے۔ قرآن اس وقت سمجھ آئے گا کہ جب در محمد اور آل محمد پر ہم پہنچ جائیں۔ نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ نے پروردگار عالم اس وجہ سے اس کو جزو عبادت بھی بنایا کہ یہ تمام کا تمام سورہ فاتحہ جو ہے وہ فضیلت علی ابن ابی طالب بیان کرتا ہوا نظر آتا۔ آپ آیتوں سے آیتوں کو ملاتے چلے جائیے اور آپ علی کے فضائل کو دیکھتے چلے جائیے کہ جہاں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو رب العالمین بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے، پھر ہم نے کہا کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور کس چیز کے لیے مدد طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس وقت جناب رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے اللہم صلی علی محمد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اور جب اس آیت پر آئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ کون سا راستہ ہے، کیا زمین کا راستہ ہے، کیا آسمان کا راستہ ہے؟ تو جناب رسالت میں آپ خاموش رہے۔ پھر دوسری بار سوال کیا، کہا کہ کون سا راستہ، پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری بار جب سوال کیا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے دیکھا کہ مسجد نبی کے دروازے سے جناب امیر آتے ہوئے نظر آئے، بس جیسے ہی علی کو آتا ہوا دیکھا دست رسالت بلند ہوئے، کہا ھذا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ کہا یہی تو صراط مستقیم ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم 5 بار اپنی نماز میں پروردگار عالم کی مدد مانگتے ہیں کہ پالنے والے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ اور یہی تو قرآن بتا رہا ہے کہ ایک آیت مبارکہ میں شیطان یہ کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے جو میرا ہوگا وہ کبھی صراط مستقیم سے بھٹکے گا نہیں۔ علی کے پاس آئے، کہا کہ یا علی، شیطان قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں چاروں سمتوں سے بھٹکاؤں گا۔ مولا کائنات نے مسکرا کر چہرے کو دیکھا، کہا کہ قرآن پڑھا تو ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے۔ جب بھی میں نے کہا قرآن اتنا عمیق ہے، اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی کوئی جان نہیں سکتا، اور یہ تو سوال کرنے والے نے علی سے سوال کر لیا، اگر نہ سوال کرتا تو نہ جانے اس کی کیا جواب ہوتے، اور نہ جانے جواب کیا ہوتے، یا قرآن کی آیت نکال دی جاتی، یا قرآن کی وہ آیت ختم ہو جاتی کہ جس میں شیطان نے کہا کہ میں چاروں سمتوں سے بھٹکاؤں گا۔ مولا سے جب یہ سوال کیا، کہا کہ شیطان چاروں سمتوں سے بھٹکائے گا، کہا کہ اللہ نے 4 سمتیں نہیں، اللہ نے 6 سمتیں رکھی ہیں۔ 4 سمتوں سے شیطان بھٹکائے گا، 2 سمتوں سے رحمان بچائے گا۔ کہا کہ 2 سمتیں وہ ہیں کہ ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرنا، سر کو سجدہ معبود میں رکھنا، ادھر ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو گے، سر کو سجدے میں رکھو گے، تو وہ صراط مستقیم کا راستہ کبھی شیطان ہٹا ہی نہیں سکتا۔ اور یہی بات ہے کہ دیکھیے کہ جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو جنگ صفین، میدان صفین میں مولا کائنات جس وقت گئے ہیں اور اپنے جانے سے پہلے مالک اشتر کو انہوں نے یہ حکم دے کر بھیجا، کہا کہ مالک اشتر جاؤ اور جا کر حملہ کرو۔ مالک اشتر بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے، اور جب گئے اور کیا دیکھا کہ جیسے ہی مالک اشتر کو آتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا، اور اتنا نیزوں پر بلند کیا کہ مالک اشتر کے گھوڑے کے دوڑتے ہوئے قدم رک گئے۔ اب ادھر مالک انتظار میں ہے کہ قرآن نیچے اور وہ حملہ کرے، اور ادھر انہوں نے قرآن کو آگے رکھا ہوا ہے۔ اب بہت دیر گزر گئی، مالک اشتر واپس پلٹے، مولا کائنات نے کہا کہ مالک حملہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ مولا انہوں نے قرآن کو بلند کر لیا، احترام قرآن یہ ہے کہ میں نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نہیں نکالا۔ جیسے ہی مولا نے یہ سنا، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو لیا اور دوڑتے ہوئے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے میدان صفین کی جانب، اور مالک اشتر جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت مالک اشتر نے جب مولا کا گھوڑا دوڑ رہا تھا اسی دوران یہ سوال کیا، کہا کہ یا علی، قرآن ان کی نیزوں کے اوپر ہے اور آپ
کو معلوم ہے کہ احترام قرآن کیا ہے، تو مولا نے کہا کہ ان کے نیزوں کے اوپر قرآن تو موجود ہے، مگر مالک یاد رکھنا کہ قرآن ان کے سینے میں نہیں ہے بلکہ ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے. اور کہا کہ ان کے حلق میں جب تک اٹکا رہے گا کہ قرآن سینوں کو تلاش کرتا ہے، دلوں کو تلاش کرتا ہے. جس دل میں میری محبت ہوتی ہے اس دل میں قرآن اٹک جاتا ہے، اور جس دل میں میری محبت نہیں ہوتی وہاں قرآن گلے میں اٹکا ہوا نظر آتا ہے. یہ نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات کا خطبہ ہے کہ جو علی کا چاہنے والا نہیں ہے ان کے گلے میں قرآن اٹک جایا کرتا ہے. اور یہی تو علی کی محبت کی دلیل ہے کہ جہاں علی کی محبت ہے وہاں علی کے فضائل سن کر خود بخود اتنا نکھار آ جاتا ہے، اتنی رونق آ جاتی ہے کہ علی کے فضائل کو سننے والا علی کی محبت میں گرفتار نظر آتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اسی لیے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ علی کی محبت اس بارش کے قطرے کی مانند ہے کہ اگر وہ باغ پر نخلستان پر برستا ہے تو مہک پیدا ہوتی ہے، اور اگر کسی کچرے پر پڑتا ہے تو بدبو پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی اثر ہوگا. جہاں طینت پاک ہے، جہاں نسل پاک ہے، وہاں علی کی محبت جو ہے وہ اس انداز میں نظر آئے گی کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ذکر علی کو سنتے ہوئے نظر آئے گا. یہ مقام ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا. ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ علی کا ذکر اتنا بلند ہے کہ کسی عام انسان نے نہیں کہا کہ علی کا ذکر کرو، کسی عام نبی نے نہیں کہا کہ علی کا ذکر کرو، بلکہ کس نے کہا کہ جو بلندیوں کی اس منزل پر ہے، کہ جس کو قدرت رحمت للعالمین کہہ کر پکارے، جو اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتا، جس کا جو قدم اٹھاتا ہے تو اس کی مرضی سے اٹھاتا ہے، جو بولتا ہے تو اس کی مرضی سے بولتا ہے. وہ نبی کی جو وما ینطق عن الہوی کی منزل پر ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ زینو مجالس بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دیجیے ذکر علی ابن ابی طالب سے. اور جب ہم زینت دیتے ہیں اپنی مجلسوں کو، وہ مجلس ہی مجلس نہیں جس میں علی کا ذکر نہ ہو. مجلس بنتی ہی جب ہے جب اس مجلس میں علی کا ذکر ہو. اور کیا کہنا ان ہستیوں کا کہ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مقام کتنا بلند ہو جایا کرتا ہے جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے. کہنے کو یہ گھر ہے مگر یہ گھر نہیں ہے، کہ جس سے نسبت اس کو دے دی، اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ کی وہ بلندی، وہ مقام عطا ہو گیا. اور نسبت کس سے ہے کہ یہ فرش عزائے حسین، اور یہ فرش عزائے حسین کہ جس کا مقام کیا ہے، جس کی فضیلت کیا ہے. اب عام بشر تو آتا ہے مگر یہاں وہ ہستی آتی ہے کہ جس کو سیدۃ النساء العالمین صلی علی محمد وآل محمد، وہ فاطمہ جو سیدۃ النساء العالمین اس فرش عزا پر آ جائے. اور جیسے ہی وہ بی بی آتی ہے زمانے کا امام ساتھ ساتھ آتا ہے، اور جب زمانے کا امام آتا ہے تو شام سے بھی 2 بیویاں چلتی ہوئی آ جایا کرتی ہیں، اور وہ اس فرش عزا پر بیٹھ کر ایک ایک شہید کا پرسہ لیتی ہیں. اسی لیے یہ ماہ ایام، یہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک ایک دن ایک شہید کو مخصوص کر دیا ہے تاکہ جی بھر کے ماتم کر سکیں، جی بھر کے پرسہ دے سکیں. ہم تو حق ادا ہی نہیں کر سکیں. چھٹا معصوم کہتا ہے کہ خدا ان آنکھوں پر رحم کرے کہ جو حسین کے مصائب کو سن کر تر ہو جایا کرتے ہیں. کہا کہ بروز قیامت ہر آنکھ خشک ہوگی سوائے اس آنکھ کے کہ جس میں حسین کی غم میں نکلا ہوا آنسو موجود ہے. عزادارانی امام، آج 4 محرم الحرام، بڑا قیامت کا دن ہے. 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا،
اور جب مدینے سے چلا تھا ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک جانب سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی، اور جب وہ گرد چھٹی تو کیا دیکھا کہ جناب عبداللہ دو چھوٹے چھوٹے سے بچوں کا ہاتھ تھاما ہوا اس قافلے کے قریب آئے، اور ان دونوں بچوں کا ہاتھ ثانیہ زہرا کے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں شہزادی آپ کا بھائی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اے شہزادی کربلا کا مارکا بڑا سخت ہے، بی بی ایک کو اپنی جانب سے اور ایک کو میری جانب سے اپنے بھائی پر قربان کر دیجیے۔ عزاداروں وہ رات آئی کہ جو بڑی قیامت کی رات ہے، وہ رات آئی کہ جو ماؤں کی رات ہے، کہ دنیا جس رات کو شب عاشور کہتی ہے، اس رات میں زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور دونوں بچوں کا ہاتھ تھام کر اکبر کے خیمے میں گئے۔ عزاداروں اکبر کے خیمے میں جا کر زینب نے اکبر کے گرد اون کو پھرایا اور محمد کے گرد اور اصغر کے گرد محمد کو پھرایا، اور عزاداران امام 10 محرم الحرام کو وہ وقت بھی آیا کہ جب علی کی بیٹی نے کہا کہ صدقے کو رویا نہیں کرتے، صدقے پر ماتم نہیں کرتے، ارے اونو محمد اکبر اور اصغر کا صدقہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کربلا کے بن کے دیکھا کہ ہر لاش کے سرہانے رونے والا بیٹھا ہوا تھا، ارے کوئی علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، کوئی علی اصغر کا ماتم کر رہی ہے، ارے کوئی ماں ایسی ہے کہ جو قاسم کو روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کربلا کے بن میں 2 لاشیں ایسی تھیں کہ جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں اس بیمار کے پاس گیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور میں نے جا کر اس سے سوال کیا، کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا یہ لاوارث لاشیں ہیں، ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ ارے ایک مرتبہ امام نے یہ سنا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا اے شخص یہ لاوارث نہیں ہے، ارے یہ میری بھوبی کے لختے جگر ہے۔ ہائے وہ زینب کہ جو روئی تو کبھی اکبر کو روئی، جو روئی تو کبھی اصغر کو روئی، ارے جس نے کہا بیویوں میں بتاؤں ارے میرا عباس کیسے شہید ہوا، ارے بیویوں میں بتاؤں کہ میرا حسین کیسے زین سے زمین پر آیا۔ عزاداران امام ارے زینب روئی تو ایک ہی بار روئی، ارے جب لٹ کر واپس مدینے آئی، ایک مرتبہ اپنے گھر کی جانب چلی، ارے دروازہ کھول کر دیکھا، ارے جیسے ہی ڈیوٹی میں پہنچی، ارے بچوں کے مسلے بچھے نظر آئے، ارے بچوں کے بستے رکھے نظر آئے، ارے ماں کا کلیجہ تھا، ارے جو نہ کربلا میں روئی، ارے جو نہ کوفہ اور شام میں روئی، ایک مرتبہ کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، اے اونا محمد ارے ماں کو کس کے سپرد کیا، اے اونا محمد ارے ماں مر جائے گی۔ عزاداران امام 10 محرم الحرام بڑا قیامت کا دن تھا، ارے اصحاب حسینی کے لاشیں آ گئے، مسلم کے بچوں کے لاشیں آ گئے، اونو محمد نے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو چھوڑ کر ماں کے سامنے کہا، ارے امو ہمیں رنگ کی اجازت نہیں دیتے، عباس کو بلایا، اونو محمد کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا، ارے گو فدیے کے قابل میرے گوہر نہیں عباس، ارے پر کیا کروں کچھ اور میسر نہیں عباس، گھر میں نہ قدم رنجا کیا شاہ زمن نے اور بھجوایا ہے فدیہ انہیں لاچار بہن نے۔ حسین نے سنا، کہا عباس حسین اتنا غریب ہو گیا کہ کیا اپنی گود کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے مرنے کو بھیجے۔ عزاداروں زینب کے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ حسین نے تیار کیا، اور جب حسین تیار کر چکے تو ایک کو حسین نے گود میں لیا، دوسرے کو عباس نے گود میں لیا، دونوں بچوں کو گھوڑے پر بٹھایا، ارے راوی کہتا ہے دونوں شہزادے چلے اس انداز میں چلے کہ رجز پڑھتے جاتے ہیں، ہم علی
کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم عباس کے شاگرد ہیں۔ ارے قوم اشکیا میں ہلچل مچ گئی، ابن سعد کے خیمے تک پہنچے۔ ایک مرتبہ ابن سعد خیمے کی پشت سے باہر بھاگ گیا۔ ارے لڑتے لڑتے زینب کے بیٹے فرات کے کنارے پہنچے۔ ایک مرتبہ اون نے محمد کو دیکھا، ارے محمد نے اون کو دیکھا، بھیا پانی نہیں پینا، ارے خیمے میں اصغر پیاسا ہے۔ عزاداروں کو منزل آئی ہے۔ ارے ابن سعد کی آواز آئی، ان بچوں کو معمولی بچے نہ سمجھنا، ارے بس دونوں بھائیوں میں جدائی ہوئی۔ ارے بھائی نے بھائی کو آخری سلام کیا۔ ارے اتنی دور روزہ، ارے اتنی دور شہادت۔ ارے زینب کے بچے زخموں سے چور چور زین سے زمین پر آئے، اور جب زین سے زمین پر آئے نا تو ایک مرتبہ ماں کو آخری سلام کیا اور کربلا کی جانب رخ کر کے کہا، اے امو ہم گر گئے۔ ارے عباس اور حسین زینب کے بچوں کے لاشیں پر پہنچے۔ ارے کیا دیکھا، ارے جناب اون زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ ارے محمد پہ چند دم باقی تھا۔ ارے آنکھوں کو کھول کر ایک مرتبہ لب ہلائے۔ ارے حسین نے سنا، اے ماموں ارے ہمیں ماں کا آخری دیدار کرا دیجیے۔ دونوں لاشیں خیمے میں آئیں۔ ارے کس انداز میں خیمے میں آئے ہیں، ارے بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ارے زینب کے بچوں کے لاشیں آ گئے۔ عزاداروں ایک ایک بیوی کو زینب نے منع کیا، اے بیویوں رو نہیں، ارے میرا اکبر کا صدقہ تھے، اے بیویوں میرا اصغر کا صدقہ تھے۔ ارے حسین نے شانہ تھاما، دونوں بچوں کے درمیان میں لا کر بٹھایا۔ ارے زینب نے بچوں کے چہرے دیکھے، بچوں کی باتیں یاد آنے لگی۔ ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا۔ ارے بچوں کی باتیں یاد آئیں، ارے ماں کی ممتا غالب آئی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ارے بچوں کی باتوں کو یاد کیا۔ ارے گویا بچے یہ کہتے نظر آئے، اے اماں ہم نے پانی نہیں پیا، اے اماں ہمیں دودھ بخش دے۔ عزاداروں بچوں کے سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے، ارے شب کو خوش آمدیں میری کرتے تھے بار بار، تا دودھ ہم کو بخش دے بادر جگر فگار۔ ان بھولی بھولی باتوں پہ ماں ہو گئی نثار، اور باتیں وہ رات کی مجھے بھولیں گی میں وہ پیار۔ اے وارث سرخرو ہوئے تم سب کے سامنے، اور لو دودھ میں نے بخش دیا ان سب کے سامنے۔ اللہ لعنت اللہ۔